بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، تمام احباب کی خدمت میں آداب۔ بہت شکریہ آپ سب حضرات تشریف لائے۔ آج ہمارے سفر کا یہاں پہ 5واں دن ہے اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ اور بھائی انظر کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے اتنی زحمت کی ہے، روز کہیں نہ کہیں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں کہ تبادلہ خیال ہو، بات چیت ہو، ایک دوسرے سے کچھ سیکھیں سمجھیں۔ ہمارا چونکہ تعارف مذہبی پس منظر سے ہے اور جہاں بھی جاتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ دین تھوڑا بہت سمجھا ہے اس کو لوگوں سے شیئر کریں، اور اسی نیت سے شیئر کریں کہ ہو سکتا ہے خود اس پر عمل کرنے کی کوئی توفیق پیدا ہو، اور انٹلیکچولی بھی مذہب اسلام، اس کے تصورات، اس کے اطلاقات میں کوئی کنفیوژن ہے تو اپنا تعلمانہ سفر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ دین کے حوالے سے اگر ان کے ذہن میں کوئی ابہام ہے تو وہ بھی دور ہو جائے۔ اسی سلسلے کی یہ نشست ہے۔ تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چند ابتدائی سی گزارشات پیش کرنے کے بعد آپ حضرات اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں گا۔ ہمارے عام طور پر یہ بڑا راسخ تصور ہے کہ آدمی کے مذہبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ خاص قسم کا لائف سٹائل وہ اپنائے تو وہ اپنے آپ کو مذہبی تصور کروا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کے قریب آئے ہیں، اسلام کے قریب آئے ہیں، تو اس کا آغاز آپ کے ظاہر سے ہوتا ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو صلحاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، سب سے پہلے تو ان کا ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس دوران ان کی شخصیت میں، ان کی گفتگو میں، ان کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن پیٹرنز میں کوئی خاص قسم کی مذہبی تقدس کی ذہنیت ہے جو نمودار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اچھے مسلمان اس وقت تک نہیں بن سکتے جس وقت تک آپ ان چیزوں کا اہتمام نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ظاہر میں پائی جاتی تھی۔ مثلا آپ نے داڑھی رکھنی ہے، اسی طریقے سے آپ کے ہاں دنیا کے بارے میں خاص قسم کا رویہ ہونا چاہیے حقارت کا، تب جا کر آپ مذہبی تصور کیے جائیں گے۔ اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم اس وقت تک کسی شخص کو مذہبی شخص نہیں سمجھتے جب تک اس کی کوئی خاص مذہبی شناخت نہ ہو، کوئی خاص علماء کا گروہ نہ ہو جس سے وہ تعلق رکھتا ہو، وہ چلتا پھرتا ہو تو اپنے شیوخ کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اکابر کی، اپنے علماء کے قصے، کہانیاں، ان کی فضیلت برکت کی داستانیں لوگوں کو سنائے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر کے اندر یہ ہوا کہ ہم باقاعدہ طور پہ سلسلوں میں بند گئے ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں، خاص ہماری عقیدت کے مراکز ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا سندھ سے تعلق ہے تو وہاں پر چند بزرگ ہیں جن سے ہم کسب فیض کریں گے، اور یہی تصور ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی تصور کو آگے اپنے بچوں میں بھی منتقل کریں، اور وہ بھی ظاہر کے اعتبار سے مسلمان بنے، اس لیے کہ کل ان کی مسلمان گھرانوں میں شادیاں ہوں گی۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوئے اور دین سے ان کا اس طرح کا تہذیبی تعلق نہیں ہوا تو سوسائٹی میں بھی ہماری ایگزسٹنس مشکل ہو جائے گی۔ کون ہمیں گھروں پہ بلائے گا؟ مسلمانوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جمعہ نماز ہوتا ہے، عید کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو مذہب سے اوورآل دنیا بھر میں بہت ہی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ رسمی تعلق باقی رہ گیا ہے۔ اگر آپ خود مذہب کے اندر اتریں اور مذہب سے پوچھیں کہ وہ کیسا انسان ہمیں بنانا چاہتا ہے، تو آپ کو یہ بات جان کے بہت شدید شاید صدمہ بھی ہو اور حیرت بھی ہو کہ اس کے ہاں یہ تمام تصورات جو ہمارے ہاں بالعموم پائے جاتے ہیں، اس کا کوئی دور دور تک شائبہ بھی نہیں۔ یعنی اسلام کوئی خاص بود و باش چاہتا ہے، آپ کی خاص قسم کی حیت ہو، خاص قسم کا آپ لباس پہنیں، آپ کے چہرے کی خاص جامہ زیبی ہو، اسی طریقے سے آپ کا خاص عقیدتوں کے مراکز پیدا ہوں، لوگوں کے ساتھ میل جول میں، روابط میں آپ انہی مسلکی تعصبات کو بالاتر رکھیں۔ ان تمام چیزوں سے مکمل برخلاف اسلام جس چیز کی آپ کو دعوت دیتا ہے وہ اس قدر سادہ، اس قدر واضح، اس قدر آسان۔ ہمارے ہاں یہ آسان کا لفظ بھی بہت منفی مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تقاضا مذہب کا ہو، اسلام کا ہو اور وہ آسان ہو جائے۔ آسان کام تو ہمیشہ خواہش کا ہوتا ہے، نفس کا ہوتا ہے، اور آپ کی عقل کی پیروی
جو ہے وہ آپ کو آسانی پہ مائل کرتی ہے۔ مذہب تو ایک مشقت کا نام ہے، مذہب تو کمپرومائزز کا نام ہے، مذہب تو اپنی خواہشات کے اوپر تیر چلانے کا نام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سادہ، اتنی واضح، اتنی آسان چیزیں ہیں جو مذہب آپ سے چاہ رہا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب مذہب کی اساسات کو واضح کیا قرآن میں، تو ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ یہ جو دین میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ جو لائف کنڈکٹ ہے، یہ جو کوڈ اور جو خواہش میں تم تک منتقل کر رہا ہوں، یہ تمہاری فطرت کے مطابق ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا لٹمس ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا کہ کوئی بھی مطالبہ جو اس کے سامنے اللہ کے نام پہ رکھا جائے گا وہ اس کی فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ انسان کی فطرت ایسا نہیں ہے کہ ایک علاقے میں انسان رہتے ہو تو مختلف ہو اور دوسرے علاقوں میں چلے جائیں تو مختلف ہو۔ عادات و خصائص مختلف ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے، اسی طریقے سے برتنے کے رویے بھی مختلف ہوتے ہیں، انسان کی سوشل اور پریکٹیکل ایتھکس بھی مختلف ہو جاتی ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں فطرت کے اندر وہ کیا ہے؟ وہ خیر و شر کا شعور ہے، نیکی اور بدی کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ہر وہ چیز جو عالمگیر بھلائی ہے وہ تمہاری فطرت میں موجود ہے، اور ہر وہ چیز جو عالمگیر برائیاں ہیں اس کا شعور بھی میں نے تمہاری فطرت میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو واضح کیا اور کہا کہ جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ وہ فطرت کا حصہ نہیں ہے تو ذرا جاؤ اور بازار میں جا کر کہو کہ یہی کام میرے ساتھ کریں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ چوری کرنا بری چیز ہے، حسد کرنا بری چیز ہے، کینہ، چغلی، یہ سب بری چیزیں ہیں تو تم اس پہ عمل کرو گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ اچھی چیزیں ہیں تو جاؤ لوگوں سے کہو میرے ساتھ بھی کم ناپے تولیں۔ تو یہ دیکھیے کہ انسان خود اپنے عمل سے اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ وہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ دوسرے بھی اس کے ساتھ وہ کام کرے۔ تو فطرت کی گواہی ہمارے اندر جب اللہ نے ڈالی تو وہ فطرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اور اللہ کا دین انہی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، ان کو انیشیٹ نہیں کرتا۔ ہماری فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے نعمتیں مل رہی ہیں تو ہم اس منعم حقیقی جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے اس سے تعلق کا اظہار کریں، اس کا شکر بجا لائیں۔ ہماری فطرت یہ کہتی ہے کہ ہم اس نے اخلاق سے پیش آئیں، ہم نرمی سے بات کریں، ہم اپنے آپ کو تمام اخلاقی رذائل سے دور رکھیں۔ یہی وہ بنیادی امتحان ہے دین کا، اور یہی دین کا بنیادی میسج ہے جو وہ ہم سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو پوری زندگی جس چیز کے گرد آپ کو محور کرتے ہوئے نظر آئے گی وہ کیا ہے؟ اخلاقیات کی تکمیل۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاقیات کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہے؟ اخلاقیات کا کوئی فلسفیانہ تصور نہیں ہے، بہت سادہ سی چیز ہے۔ اخلاقیات نام ہے ادائے حقوق کا، جس کا جو حق ہے وہ ہم ادا کریں۔ آپ یہ دیکھیے اس وقت مسلمانوں میں سب سے بڑا جس چیز کا فقدان ہے وہ انہی اخلاقی رویوں کا ہے، اور ہم بالعموم اس چیز کا احساس ہی نہیں کرتے کہ یہ اصل میں خدا کی نافرمانی ہے جس کا ہم روز ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کو، مجھے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان جانے کا موقع ملا تو میں وہاں سے واپس آیا تو کسی نے مجھ سے پوچھا بھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا لگا؟ ظاہری بات ہے ہمارا ملک ہے، اس سے محبت بھی ہے، وہاں پر معاشی ناہمواری بھی ہے، غربت بھی ہے، عدم استحکام بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کے بھی بڑے مسائل ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں بڑی متاثر کرتی ہیں۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آیا وہ غیبت کا مسئلہ ہے۔ آپ جس محفل میں بیٹھیں، جس جگہ جائیں، وہاں پر آپ کو غیبت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ ساس کے ساتھ بیٹھیں تو بہو کی غیبت نظر آئے گی۔ آپ ادارے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جونیئر لوگ جو ہیں وہ اپنے بیٹھ کے سینئر کی غیبت کر رہے ہوں گے۔ آپ سیاسی جماعتوں میں جائیں تو وہاں پر یہی کام ہو رہا ہوگا۔ آپ مذہبی مراکز میں چلے جائیں تو ہر جگہ معاشرے میں جہاں اٹھیں گے بیٹھیں گے وہاں پر آپ کو غیبت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ ہم کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں منفی کلمات کہتے ہیں، اور وہ حقیقت میں پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ پائے نہیں جاتے،
وہ اگر نہ پائے جائیں تو وہ بہتان ہوگا، پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اخلاقی جرم کیسے بن جاتا ہے جس کو قرآن مجید نے اس قدر شناعت سے بیان کیا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص وہاں پر موجود نہیں ہے اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے۔ ہم اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں رائے دے رہے ہیں، اور دین اس قدر حساس ہے، دین یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں جرم نہیں پایا جاتا تھا اور تم نے اس کا اظہار کیا اس کی عدم موجودگی میں، نہیں، دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جرم پایا جاتا تھا، اس میں پایا جاتا، یہ نہ پایا جاتا تو یہ تو اتہام ہے، یہ بہتان ہے اور یہ افتراء ہے اس کے اوپر، پایا جاتا تھا تب بھی تم نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں منفی جذبات کا اظہار کیا۔ یہ جو منفی ذہنیت ہے، ہمیں بالعموم یہ لگتا ہے کہ جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں اور اپنے منفی جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو شاید اس سے ہمارا دل اور بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی آزمائشوں میں سے سب سے بڑی آزمائش انسان کو منفی ذہن میں مبتلا کر دینا ہے۔ ہم جب کسی کے بارے میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بری بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے رویوں کے بارے میں لوگوں کو متوحش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا اثر لوگوں پہ بہت کم ہوتا ہے، سب سے بڑھ کے ہماری اپنی شخصیت پہ ہوتا ہے۔ ہم چیزوں کو غلط زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے، انسان کے جو اوہام ہیں وہ بانج نہیں ہوتے، وہ پھر بچے دیتے ہیں۔ پھر آپ سے آپ ہم اپنے ذہن میں تخیل پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ کسی شخص سے کوئی جھگڑا ہو جائے یا کوئی ناہمواری ہو جائے یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے، تو تھوڑی ہی دیر بعد انسانی دماغ ایک پوری کہانی بنا کے آپ کے سامنے کھڑی کر دیتا ہے، اور وہ کہانی پھر بچے دیتی ہے، وہ اپنے اطلاقات اور فروعات میں آپ کو اور مائل کرتی ہے کہ دیکھو وہ کام بھی اسی نے کیا ہوگا، یہ جو تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی اس کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ یہی تو ہے جو تمہارا دشمن ہے۔ تو اس دنیا میں ایک عارف نے کہا تھا سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ مثبت ذہن کے ساتھ جئیں، اور دنیا سے جب آپ رخصت ہوں تو ایسے رخصت ہوں کہ آپ کے دل میں کسی شخص کے بارے میں کوئی منفی جذبات نہ ہو۔ اس سے بڑا اللہ کا احسان کوئی نہیں ہو سکتا ہم پہ کہ ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جئیں، اور اس دنیا میں ہمارے ساتھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، امتحان کے مراحل بھی گزرتے ہیں، لیکن اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ اس سب کو ہم نہ خندہ روئی سے، اس سب کو ہم نے حکمت اور تدبیر سے گزارنا ہے، ایسے کہ ہمارا اخلاقی وجود ناپاک نہ ہو، کیچڑ ہے، غلاظت ہے اور گلی تنگ ہے، لیکن ہم نے اپنا دامن بچا کے وہاں سے نکلنا ہے، اس لیے کہ کل اللہ کے سامنے ہم نے اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے، اکیلے اکیلے۔ جئتمونا فرادا، قرآن مجید نے بتایا کہ تم سب اکیلے اکیلے آؤ گے میرے پاس، اور وہاں پر ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں ہم دوستوں کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں اور پوری کی پوری تقریریں کر دیتے ہیں، یار فلاں آدمی تو ایسا ہے، فلاں آدمی تو ویسا ہے، اللہ کے سامنے ہم کیا کریں گے؟ تو سب سے بڑا امتحان اس دنیا میں بطور مسلمان ہمارا اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم ادائے حقوق میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستند ترین حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں خاتون رہتی ہے، نمازوں کا ایسا اہتمام کرتی ہے کہ کوئی تصور نہیں، فرائض تو فرائض، نوافل بھی پڑھتی رہتی ہے اور خیرات بھی بھرپور کرتی ہے، اسی طریقے سے روزے رمضان کے کیا پورے سال روزے رکھتی ہے نفلاً، زبان کی تھوڑی سی ترش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، قدرت کے یہ تکوینی قوانین ہے۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں بھی ایک خاتون ہے، روزے صرف رمضان کے رکھتی ہے اور خیرات میں بھی کبھی کوئی بچا کچا پنیر کا ٹکڑا ہی دے دیتی ہے، اور نمازیں صرف فرائض ہی ادا کرتی ہے، زبان سے بڑے خوش ہیں، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں بالعموم پائی جاتی ہے کہ ہم چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہیں، چھوٹے سے خاندان میں رہتے ہیں، لیکن پوری زندگی اسی منفی ذہن کے ساتھ گزار کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ مسلمان کے لیے تو یہ زندگی کا ابتدائی حصہ ہے، ہمارا تو یہ خاتمہ نہیں ہے،
ہمارے نزدیک تو موت اصل میں اس ابدی زندگی کی ابتدا کا نام ہے۔ تو یہ تو چند سال جو ہم یہاں پہ گزارتے ہیں، آپ سوچیں کہ کتنے خسارے کا سودا ہے کہ ان چند سالوں کے عوض، اور اس میں بھی آپ دیکھیے شعور کی عمر کے بعد 20 سے 30 سال پریکٹیکل لائف کے آپ کو ملتے ہیں، آخری کے 10 سال ڈاکٹروں کے پاس جانے میں گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خاتمہ ہے، ہر ایک کا خاتمہ ہے، وہ بادشاہ ہو، وہ فلسفی ہو، وہ حکیم ہو، وہ عامی ہو، وہ عارف ہو، وہ دانا ہو، سب نے جانا ہے۔ آپ تصور کریں، یہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے آسودہ حال لوگ ملتے ہیں جن کو ہم آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں، دنیا کو بھی ہم نے جینا ہے، بھرپور طریقے سے جینا ہے۔ دین نے کہیں اس پر پابندی نہیں لگائی کہ آپ اچھا نہ کھائیں، اچھا نہ پہنیں، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے محنت نہ کریں، مال کمائیں، مال اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن مجید نے اس کو خیر کہا اور کہا کہ جب یہ نہیں ہوتا تو آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت سے استفادہ ہے، دنیا میں جئیں، بھرپور طریقے سے جئیں، لیکن ہر وقت ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی لمحے ہم نے اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور جب چھوڑ کے جانا ہے تو جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ ادائے حقوق ہیں، وہ والدین کے حقوق، وہ پڑوسیوں کے حقوق، وہ اپنے آپ سے اختلاف رکھنے والوں کے حقوق، اس وقت جس کا بڑا فقدان ہے۔ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کسی ایک مثلاً پارٹی کا ساتھ دیں یا کسی مذہبی گروہ کا ساتھ دیں، وہ آپ کے حق کا تقاضا ہو سکتا ہے آپ ٹھیک بھی ہوں، لیکن اللہ قیامت میں آپ کو محض اس لیے پکڑ لے گا کہ آپ نے حق کا ساتھ دیتے ہوئے بد اخلاقی اپنائی، آپ نے دوسرے کو برے نام سے پکارا، آپ نے دوسرے پہ کوئی بہتان لگا دیا۔ تو دین کا اصل مقصد وہ ہماری اخلاقی تطہیر ہے، اور ہم مسلمانوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس اصل مقصد کو چھوڑ کر جس چیز کو دین سمجھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ ہماری شخصیت پہ نمودار نہیں ہوتا، تو وہ پھر ظاہر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ سیدنا مسیح نے اسی کو بیان کیا کہ پھر تم سفیدی پھری ہوئی قبر کی مانند ہو جاؤ گے، تم پھر اونٹ نگل جاؤ گے اور مچھر کو جھانٹو گے، تم اس جگہ پر پہنچ جاؤ گے کہ جہاں پر جو روٹی آسمان سے اترتی ہے اس کی لذت کو بھول جاؤ گے۔ تو ہم مسلمانوں کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ یہ دیکھیے اللہ نے ہم پر یہ امتحان لازم کیا ہے، ظاہری بات ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں خاص گھر میں پیدا کر دیا، خاص معاشی صورتحال میں پیدا کر دیا، خاص رنگ دیا، خاص جسمانی معاملات طے کیے، ان میں سے کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں تھی، لیکن بھیجنے کے بعد اس نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر بڑی لذت ہے، بڑی کشش ہے، تم رہنا بھی چاہتے ہو اس کے اندر، مختصر سا امتحان ہے، تم سے جو شرعی تقاضے ہیں وہ بھی نہایت مختصر ہیں۔ ہم اسلام کو بالعموم بہت مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایمان اور اخلاق ایک پہلو ہے اور شریعت دوسرا پہلو ہے۔ قرآن نے ایک کو الحکمہ سے تعبیر کیا، دوسرے کو قانون سے تعبیر کیا، الکتاب کہہ کر۔ نمازیں ہیں 5 وقت کیجیے، روزے ہیں مہینے کے رمضان میں ہیں، 1 سال میں 1 دفعہ، زندگی میں 1 دفعہ حج ہے، اور جو کماتے ہیں، جو آپ ٹیکس دیتے ہیں وہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ ہیں عملی تقاضے۔ اس کے بعد اصل امتحان کیا ہے؟ اصل امتحان وہ وقت ہے جو ہم گھر سے نکل کر دفتر میں گزارتے ہیں، جو ہم دفتر سے آ کے گھر میں گزارتے ہیں، جو ہم بچوں سے گفتگو میں، اپنی بیویوں سے گفتگو میں، اپنے دوستوں سے گفتگو میں گزارتے ہیں، وہاں کا امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیابی پر آخرت کا نتیجہ منحصر ہوگا۔ یہ آخرت کا دن بالکل شدنی ہے۔ قرآن مجید بار بار انسان کو یہ توجہ دلا کر کہتا ہے اس کو فراموش نہ کرو، اس کو بھولو نہیں، اور دنیا میں بھی اس کے مظاہر سامنے لا کے دکھاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ حوصلہ دیا ہے وہیں پر انسان اس قدر فراموش کر دیتا ہے کہ ہم جنازوں میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن اس کے چند منٹ بعد انہی اخلاقی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اور اللہ کے دین میں ہمارا مقام اس وقت بلند ہوگا جب ہم اخلاقیات کی اعلیٰ سطح پر پہنچیں گے، اور اخلاقیات کی اعلیٰ سطح پر پہنچنے کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ ہمارے گھر ہے۔ اس لیے کہ گھر ہی وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کے ارادے، اس کے اختیارات اور اس کے سارے اعمال کا چٹھا کٹا کھل جاتا ہے۔
وہاں پر کوئی چیز چھپا نہیں سکتے آپ، وہاں پر آپ کے اندر ایک انانیت بھی ہوتی ہے، ایک برتری بھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہاں پر کوئی باہر دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا آپ کو، وہاں پر یہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی جو کچھ کریں گے اندر ہی رہے گا، باہر کس کو پتہ چلے گا۔ تو وہاں پر ہم ہر وہ اختیار کا سوء استعمال، غلط استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں دین نے ہمیں روکا ہے۔ تو دین کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے، اللہ کے ہاں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے یہی تلقین کی رخصت ہوتے ہوئے کہ اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے آس پڑوس کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ اور یہ اخلاقیات ہی ہے کہ جس سے پورے دین کا تصور پھوٹتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے نماز فرض ہو گئی ہے ہم پر، نماز بھی اخلاقی تقاضا ہے، روزہ بھی اخلاقی تقاضا ہے، اس لیے کہ جب ہم کسی کو اپنا پروردگار مان لیتے ہیں تو اب اس سے اپنے تعلق کا اظہار کریں گے نا۔ جیسے کسی کو ماں مان لیتے ہیں تو سلام کرنا پڑتا ہے نا، اس کو، اس کے پیروں میں بیٹھتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ تو جو جہانوں کا باپ ہے، خداوند عالم ہے اور عالم کا پروردگار ہے، کہ ہم اس کے پاس نہیں جائیں گے، اس کو سلام نہیں کریں گے، اس کا شکریہ ادا نہیں کریں گے؟ تو نماز بھی اخلاق کا تقاضا ہے۔ اخلاقیات کی یہ اساس مفقود ہو جاتی ہے تو ہمیں نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، اور ہم سب اس میں کمی کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے مسلمانوں کو کہ جہاں بیٹھیں ایک دوسرے کو توجہ دلائیں، میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، آپ مجھے توجہ دلائیں، تاکہ ہم سب لوگ دین کی حقیقی اساس پہ کھڑے ہو کر آگے بڑھیں اور بڑھ کر اللہ کے اس بڑے امتحان میں خود کو کامیاب کر کے جنت کی ابدی شہریت کا مستحق بنا لیں۔ اور جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، وہاں پر ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم خواہش کرو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور بتایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، دنیا کی زندگی ہر وقت اندیشے میں گزرتی ہے، مال ہے تو گم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، صحت ہے تو زائل ہو جائے گی، کہ نہ وہاں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ تو یہ دین کی اساس ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ عبادت کے سارے تصورات اسی سے پھوٹتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے پیدا ہی انسانوں اور جنوں کو اس لیے کیا کہ وہ عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ جھکنا، خشوع، تذلل، سرنڈر کر دینا کسی کے سامنے۔ اسی سرنڈر کرنے سے وہ تمام تصورات دین کے پیدا ہوتے ہیں، جو ایمانیات کے ہوں، اخلاقیات کے ہوں یا شریعت کے ہوں۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہے کہ اپنی زندگیوں میں مذہب کو اپنائیں، اور مذہب کو اپنانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کی ظاہری مذہبی شبہات اپنا لیں، بلکہ اللہ کے دین اور اللہ سے ملاقات کے خوف کو لے کر ہم جئیں۔ یہ جملہ بالعموم آپ نے علماء کی زبانی بھی سنا ہوگا، ہم لوگ بھی دہراتے ہیں، لیکن اس کی معنویت واضح نہیں ہوتی۔ ملاقات کا خوف، یہ دین جب یہ بات کرتا ہے تو یہ کوئی خوف کی نفسیات میں کوئی مائتھولوجی اور کوئی جس کو آپ کہتے ہیں دیومالائی یا بھوت پریت کی کہانی سنا کے آپ کو اللہ کی طرف نہیں لا رہا، بلکہ اندیشے سے آپ کے دل میں وہ جذبات پیدا کر رہا ہے، تنبیہ کے۔ ایسے ہی جیسے کہیں پر پل ٹوٹا ہوا ہو تو آگے آپ تحذیر کا بورڈ لگاتے ہیں، وارننگ کا بورڈ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے۔ اگر آپ نے وہاں سے سواری گزار دی تو ممکن ہے آپ کسی کھائی میں گر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کھائیاں ہیں، وہ بہت گہری کھائیاں ہیں جہاں سے تم چڑھ نہیں سکو گے، اس کھائی میں تم گر جاؤ گے اگر میں نے تمہیں نہیں بچایا۔ وَلَن يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں راضی نہیں ہوں کہ میرے بندے اس جگہ پر جائیں، میں تو ان کو محبت سے بلا رہا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ میری محبت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آؤ میرے پاس، میرے رستے پہ آؤ، یہ رستہ بڑا سادہ، بڑا فطری، بڑا آسان ہے، لیکن تم جا رہے ہو تو اب میں تمہیں نتیجے سے متنبع کرتا ہوں۔ تو ہمارے دل میں اللہ سے ملاقات کا خوف بھی پیدا ہو۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر، آپ تمام حضرات یہاں تشریف لائے، بھائی انظر نے آپ کو دعوت دی، آپ کو اگر یہ پتہ ہو کہ ان سے کل میری ملاقات ہونی ہے 2 دن پہلے، تو آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ کبھی ان سے معاملات خراب کریں گے؟ یعنی آپ کو پتہ ہو کہ آپ ان کے گھر پہ تشریف لائیں گے تو کہیں لڑائی کریں گے، کہیں جھگڑا کریں گے، کوئی بد اخلاقی کا معاملہ کریں گے۔ کیوں؟ آنکھوں میں حیا ہوتی ہے یار، 2 دن بعد ملنا ہے، ملیں گے لوگوں کے سامنے تو کس منہ سے ملیں گے؟ تو دنیا میں تو ہمیں یہ خوف ہوتا ہے لوگوں کے باب میں کہ جن سے ملنا ہو اور جن سے ملاقات کا اندیشہ ہو
تو وہاں پر ہم ساری چیزیں پریکاشنری میجر کے طور پہ اپناتے ہیں، لیکن اللہ سے ملاقات کی حقیقت ہمارے دل سے نکل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت اور دین اور اس کی معنویت اور حقیقت یہ ہمارے شعور کا حصہ نہیں بنتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً کوشش کریں زندگی میں، کبھی 6 مہینے میں، کبھی 4 مہینے میں، کوشش کریں چند دن نکال کے کسی نیک صالح کی صحبت میں بیٹھیں اور چند دن گزاریں۔ وہ جو ریٹریٹ کے چند دن ہوں گے وہ آپ کو آپ کے ماحول سے ہٹا کر دوبارہ سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ نے یہ خصلت ڈالی ہے کہ وہ تذکیر حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں پیغمبر بھی تذکیر کرنے آئے ہیں، یاد دہانی اس کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ اس کو بار بار یاد کروایا جائے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کو آسان زندگی نہیں ہے۔ معاشی جد و جہد، 9 to 5 دفتر کا ٹائم، پھر بچوں کے مسائل، پھر غیر ملکوں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر معاشی ناہمواریاں، امیگریشن کے مسائل، باقی اور چیزیں، تو انسان بھول جاتا ہے، انسان کسل کا شکار ہو جاتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کیسے ریوائیو کیا جائے؟ تو اس ریویژن کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زندگیوں میں تھوڑا سا وقت نکال کے دن میں 5 منٹ 10 منٹ، 2 دن میں 5 منٹ 10 منٹ تسلسل سے کہیں سے بھی کھول کے اللہ کی کتاب کا ترجمہ پڑھیں۔ آپ کو حیرت انگیز طور پہ یہ سن کے حیرت ہی ہوگی کہ وہ یہی چیز کرنے کے لیے آئی ہے کہ بار بار آپ کو یہی چیز، یہ جو تقریر میں نے کی ہے یہ یاد دلائے گی، ہر لمحے یاد دلائے گی۔ کہیں سے بھی کھول لیں اس کو، کہیں سے بھی کھول لیں، کھول کے ایک پیراگراف آدھا صفحہ اردو زبان میں پڑھ لیں، وہ یہی کچھ آپ کے ساتھ کرے گی۔ اور یہ کام کرتے کرتے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کچھ اپنے آپ کو اپنی روٹین سے الگ کریں، 2 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، اور اس سے نکل کے جا کر اپنا احتساب کریں کہ جی پچھلا جو وقت گزرا ہے اس کے اندر کیا کمی کوتاہیاں ہیں۔ جو صحبت ہے یہ بڑا اثر ڈالتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں آدمی جب بیٹھتا ہے تو اس کے اندر داعیات پیدا ہوتے ہیں نیکی کی افزونی کے۔ تو یہ بھی ہماری بڑی بدقسمتی، ہمارے یہاں بڑا اچھا ادارہ تھا، ایک خانقاہ کا ادارہ، اس میں صالح لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ اپنی روٹین کی لائف سے نکل کے جاتے تھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہیں چٹائی پہ بیٹھتے تھے، جو پکا ہوتا تھا کھاتے تھے، اور پھر اپنا باطن اس شیخ کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ تو اس کو سائنس کی ترقی نے اور اسی طرح سے رویوں کی ترقی نے اور باقی ارتقاء نے کچھ اور بھی شکلیں دے دی ہیں۔ بڑے اچھے آج کل تھیراپسٹ آ گئے ہیں، سائیکالوجسٹ آ گئے ہیں، سائیکیٹرسٹ آ گئے ہیں، ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی جائیں، ان سے کہیں جی میرے دل میں یہ منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، میں لوگوں کے بارے میں یہ غیبت کے جذبات مجھے حسد کے جذبات، رائیولری کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، پرائیڈ میرے اندر پیدا ہو رہی ہے، اللہ نے ایک مقام دے دیا ہے، وینٹی میرے اندر پیدا ہو رہی ہے، میں لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ گیا ہوں، تو بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم اپنائیں گے تو بڑے بڑے نتائج حاصل کر لیں گے۔ چھوٹی چیزوں کو اپنا کر بڑے نتائج حاصل کر لیں گے، یہی ہمارے دین کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہمارے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جو ادارے ہیں قامدی صاحب کے، ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ تعلیم اور تعلم کو دنیا بھر میں عام کریں، بچوں کی سطح پر، بڑوں کی سطح پر، ہر سطح پر اسی دعوت کو ان میں پہنچائیں، اور وہ جب دین کی طرف آئیں تو اس اسپرٹ کے ساتھ آئیں، وہ دین کو ایکسپلور کریں، مذہب ان کی دریافت بنے، مذہب محض کوئی مسلط کردہ عقائد کا انبار نہ بنے کہ جن کی حقیقت ان پر واضح نہ ہو، اور وہ باشعور مسلمان بن کے اس سوسائٹی میں کھڑے ہوں اور سوسائٹی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔